السلام علیکم۔ آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں لاہور کا جغرافیہ۔ سبق کے حوالے سے ہمیں دو تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے مصنف کا نام کیا ہے، یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کی صنف کیا ہے یعنی اس کی قسم کیا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے جو معروضی میں آ سکتی ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ سبق لکھا سید احمد شاہ بخاری پطرس۔ کلمی نام ان کا ہے پطرس بخاری، جبکہ اصل نام ان کا ہے سید احمد شاہ بخاری پطرس۔ ان کو پطرس بھی کہا جاتا ہے، پطرس بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے استاد کا نام تھا پیٹرس، تو اس حوالے سے ان کو پطرس یا پطرس کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس کتاب سے سبق لیا گیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، تو یہ کتاب ہے پطرس کے مضامین، وہاں سے یہ جو ہے لیا گیا ہے سبق۔ صنف اس کی ہے مضمون، یعنی مزاحیہ مضمون ہے، اس کی قسم ہے مضمون۔ اب ہم مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں مصنف کا۔ مصنف کا جیسے میں نے بتا دیا سید احمد شاہ بخاری پطرس پورا نام ہے، کلمی نام جس نام سے ہی مشہور ہے پطرس بخاری ہے۔ مصنف کا تعارف مختصر، اردو نثر کے ممتاز ترین مزاح نگار ہے۔ روز مرہ کے واقعات سے واقعاتی مزاح تخلیق کرتے ہیں، یعنی لفظوں سے مزاح تخلیق نہیں کرتے بلکہ جو واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں ان سے یہ مزاح کشید کر کے تخلیق کرتے ہیں۔ زندگی کے مناظر اور انسانی حماقتوں کی عکاسی ان کے یہاں ملتی ہے، یعنی زندگی کے منظر جو کچھ پیش آ رہا ہے دنیا میں، اور انسانی حماقتوں کی عکاسی، انسان کیا کیا غلطیاں کر رہا ہے، کون کون سے جو ہے بلنڈرز مار رہا ہے، وہ سب کچھ جو ہے یہ اپنی تحریر کے اندر بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس میں مزاح کا رنگ پیدا کرتے ہیں۔ وسیع مطالعہ اور گہرا مشاہدہ، کوئی بھی انسان تب تک اتنا اچھا نہیں ہو سکتا، قابل تعریف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا مطالعہ گہرا نہ ہو، جب تک کہ وہ گہرا مشاہدہ اس کا نہ ہو۔ تو ان کا وسیع مطالعہ تھا، پڑھتے تھے کتابیں وغیرہ، اور گہرا مشاہدہ بھی تھا، چیزوں کو سرسری نہیں دیکھا کرتے تھے بلکہ ان کا گہرا مشاہدہ تھا۔ انگریزی کے پروفیسر تھے بنیادی طور پر، جی سی گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بھی بنے بعد میں وہاں پر۔ آل انڈیا ریڈیو سے بھی تعلق رہا ان کا، ڈپٹی سیکرٹری شعبہ اطلاعات جو ہے وہ یہ مقرر بھی ہوئے۔ اگر ہم مزاح نگاری سمجھ لیں، مزاحیہ مضمون ہے تو مزاح نگاری ہوتی کیا ہے ہمیں یہ بھی تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ تو مزاح نگاری کیا ہوتی ہے؟ مزاح ایک بنیادی فطری انسانی جذبہ ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسکرائیں، ہم ہنسیں، ہم کہکہے لگائیں، تو یہ ایک بنیادی فطری عمل ہے کہ ہر انسان خوش ہونا چاہتا ہے۔ مزاح بھی وہی چیز ہے کہ بنیادی فطری انسانی جذبے کا نام ہے۔ معاشرے کی حماقتوں کا منفرد اظہار ہے۔ دیکھیں، معاشرے کی حماقتیں، غلطیاں، گناہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بیان کی جاتی ہیں لیکن منفرد اظہار ہے اس کا، عام انداز نہیں ہے کہ دوسرا انسان سنے اور اس کو برا لگ جائے، ایسا انداز نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ حماقت کا بھی پتہ چل جائے اور چہرے پر مسکراہٹ بھی نمودار ہو جائے۔ اب مزاح نگاری میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ مزاح نگاری میں طنز بھی آتا ہے، مزاح بھی آتا ہے، ہزل بھی آتا ہے، لطیفہ گوئی بھی آتا ہے۔ ہزل کیا ہے؟ برائی وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آتا ہے۔ جبکہ لوگ سمجھتے ہیں طنز و مزاح ایک ہی ہوتا ہے، طنز کا مطلب بھی وہی ہے، مزاح کا مطلب بھی وہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ مزاح سے کہکہا نکلتا ہے، اور طنز کیا ہوتا ہے؟ طنز سے دل آزاری ہوتی ہے۔ تو مختلف طرح کے ادب تخلیق کیے گئے ہیں، کسی میں طنز ہوتا ہے، کسی میں مزاح ہوتا ہے۔ ان کے مزاح میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ طنز کی کیفیت کم پائی جاتی ہے، مزاح کی زیادہ پائی جاتی ہے، تاکہ انسان کو برا بھی نہ لگے اور اس کو اس کی غلطی کا ادراک بھی ہو جائے۔ فارسی میں مزاح نگاری کو کیا کہا جاتا ہے؟ فارسی میں مزاح نگاری کو ڈرامائی انداز کہا جاتا ہے، خوش طبعی کہا جاتا ہے۔ جبکہ فرائیڈ کے مطابق مزاح نگاری کیا ہے؟ مزاح کیا ہے؟ فرائیڈ کیا کہتے ہیں؟ بے تکی باتوں میں کوئی تک تلاش کرنا مزاح نگاری ہوتی ہے۔ اب
اردو ادب میں مزہ نگاری کا جو آغاز ہوا وہ کہاں سے ہوا، کب ہوا؟ اردو ادب میں مزہ نگاری کا جو آغاز ہے وہ رسالہ ایک آتا تھا اودھ پنچ، تو رسالہ اودھ پنچ سے مزہ نگاری کا آغاز ہوا۔ اب ہم سبق کا مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں۔ لاہور کے سنجیدہ مسائل کا مزاحیہ بیان ہے۔ لاہور میں جو مسئلے مسائل تھے، جو کمی تھی، جو ٹینشنز تھیں، جو مسئلے مسائل تھے، جو لوگوں کی حماقتیں تھیں، ان سب کا بیان ہے، لیکن مزاحیہ انداز میں ہے تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے، تاکہ حکومت کو برا نہ لگے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل، دیکھیں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی بری نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو یہ مسئلے مسائل ضرور ہیں۔ یہی بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں کم ہیں، وسائل کم ہیں، جبکہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ اسی چیز کو مزاحیہ انداز میں انہوں نے اس سبق میں بیان کیا ہے۔ ضروریات زندگی کی عدم فراہمی پر طنز کیا گیا ہے۔ عدم فراہمی کہتے ہیں موجود نہ ہونا یا کم چیزیں مہیا ہونا۔ اب ضروریات زندگی کی چیزیں کیا ہیں؟ خوراک ہے، اسکول ہے، ہسپتال ہے، یعنی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن خوراک اسی طرح ہی ہے، اسکول اتنی ہی تعداد میں ہے، ہسپتال کم ہے، تو آبادی اگر بڑھ رہی ہے تو ہماری یہ چیزیں بھی بڑھنی چاہیے۔ حکومت پر طنز پایا جاتا ہے۔ سرکاری اداروں کی نااہلی اور بے حسی کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ سرکاری اداروں میں کس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے وہ صحت کا ادارہ ہو، ہر جگہ پر مسئلے مسائل ہیں۔ اگلا آپشن کیا ہے؟ فراہمی آب و نکاسی، آب کے ناقص انتظامات، آب کہتے ہیں پانی کو، یعنی پانی کی فراہمی کے مسئلے مسائل اور پھر ان کے انتظامات بھی ناقص کیے گئے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے مزاحیہ انداز میں۔ کثیف آب و ہوا کے مضر اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ کثیف کسے کہتے ہیں؟ آلودہ، تو یہاں پر کیا ہے؟ آلودہ آب و ہوا کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے فیکٹریاں ہیں، ان کا دھواں ہے، یا گاڑیاں ہیں، ان کے دھوئیں سے کس طرح سے آب و ہوا خراب ہو رہی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے لیکن مزاحیہ انداز میں۔ لاہور کے ذرائع آمد و رفت اور اشتہار بازی، کہ لاہور میں کس طرح سے ذرائع آمد و رفت کا سلسلہ چل رہا ہے، کس طرح سے اشتہار بازی ہو رہی ہے، کیسے کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی پروڈکٹ آتی ہے تو سب سے پہلے لاہور میں جو ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، جگہ جگہ پر پوسٹرز لگا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پوسٹرز سے گھر کو پہچانا جاتا ہے کہ فلاں گھر ہے جہاں پر فلاں پوسٹر لگا ہوا ہے وہ گھر ہے، تو پوسٹرز کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ طلبہ کی اقسام یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور طلبہ کی اقسام کے ذریعے انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے لیکن مزاحیہ انداز میں۔ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ مختصر مگر مزہ سے بھرپور جو ہے وہ سبق ہے، جس میں پطرس بخاری نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ 60 65 70 سال پرانا مضمون ہے۔ سبق پہ ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔